وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاری۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے الحمدللہ فعل مضارع شروع کر دیا تھا، اور فعل شروع جب ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو کرتے ہیں وہ اس کی گردان کو سیکھتے ہیں اور پھر اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو فعل مضارع کی گردان جو ہم نے یاد کی تھی، اگر ہم اس کو ریوائز کریں کوئکلی تو ہمیں یاد ہے فعل مضارع میں ہر صیغہ ہمیشہ علامت مضارع سے شروع ہوتا ہے۔ علامت مضارع 4 ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون۔ حمزہ اور نون صرف ایک صیغے میں آتی ہے، واحد متکلم اور جمع متکلم کی صیغے میں۔ یا 4 صیغوں میں آتی ہے، اس طرح سے پہلے 4، اور باقی سب میں تا آتی ہے۔ تو ہم نے ذہبہ ماضی سے گردان مضارع کی جو کی وہ تھی یذہبو، یذہبانی، یذہبون، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد تذہبو، تذہبانی، اور یہ تھا یذہبنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد تذہبو، یہ بھی سیم اوپر والے کی طرح ہے، تذہبو، یہ سیم ہے تذہبانی، یذہبون کی طرح یہ ہوگا تذہبون۔ یہ بالکل الگ صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، اور یہ ہے تذہبین۔ یہ تذہبانی ہی ہے، اور یہ یذہبنا کی طرح تذہبنا، ٹھیک ہے جی۔ اور واحد متکلم اذہبو، اور جمع متکلم نذہبو، ٹھیک ہے جی۔ یذہبو، اب فعل مضارع کی گردانے میں پتہ ہے حال اور مستقبل دونوں اس میں ہی کور ہوتے ہیں۔ یذہبو وہ جاتا ہے، وہ جائے گا، یذہبانی وہ دونوں جاتے ہیں، وہ دونوں جائیں گے، یذہبونا وہ سب جاتے ہیں، وہ سب جائیں گے۔ تذہبو وہ مؤنث ذاتی ہے، جائے گی، تذہبانی وہ دونوں مؤنث ذاتی ہیں، جائیں گی، وہ سب مؤنث ذاتی ہیں، جائیں گی، یذہبنا۔ تذہبو تو جاتا ہے، تذہبانی تم دونوں جاتے ہو یا جاؤ گے، تذہبونا تم سب جاتے ہو یا جاؤ گے، تذہبینا تم جاتی ہو یا جاؤ گی، تذہبانی تم دونوں جاتی ہو یا جاؤ گی، تذہبنا تم سب جاتی ہو یا تم سب جاؤ گی۔ اذہبو میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، نذہبو ہم جاتے ہیں یا جائیں گے، ہم جائیں گے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ فعل مضارع کی گردان تھی۔ آپ کو پتہ ہے جناب کہ جو مادہ ہوتا ہے اس کو ہم نے فا، عین اور لام کل میں کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کہ اس گردان کو ہم نے را، ہا اور با سے کیا ہے۔ ہم نے جب فعل ماضی کیا تھا تو اس وقت کہا تھا
کہ فا کلمے پہ ہمیشہ فتح ہوگی, لام کلمے پہ بھی ہمیشہ فتح ہوگی, اور عین کلمے پہ زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں. ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس بھی کیا. مضارع میں ہم نے کہا کہ علامت مضارع کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا ابھی کہ وہ فتح کے ساتھ آ رہی ہے سب صیغوں میں. ٹھیک ہے جی. فی الحال فا کلمہ ہمیشہ سکون میں ہے, نظر آ رہا ہے ہمیشہ سکون میں ہے. جو لام کلمہ ہے وہ پیش کے ساتھ آئے گا, علاوہ کہ اس کو چینج کرنا پڑے اس کے آگے جو جمع آ رہا ہے الف یا واو اس کے مطابق حرف میں, ویسے وہ پیش میں رہے گا. عین کلمہ جو ہے اس پہ زبر زیر یا پیش تینوں آ سکتے ہیں, اور اس کے ہم نے کئی مادے پریکٹس بھی کیے, آپ کو ہوم ورک بھی دیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو پتہ یہ چلا کہ مضارع کے بھی 3 اوزان ہیں, جیسے ماضی کے 3 اوزان تھے, مضارع کے بھی 3 ڈائز ہیں, یفعلو, یفعلو اور یفعلو. ایسا ہی ہے. تو عین کلمے کی حرکت کی چینج کے ساتھ مضارع کی بھی 3 ڈائز ہیں ماضی کی طرح. اب پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کو جو مادہ دیا جا رہا ہے اس کا مضارع کس وزن پہ بنے گا؟ ٹھیک ہے جی. جیسے میں آپ کو فار ایگزامپل ایک مادہ دیتا ہوں, نون صاد اور را. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب نون صاد اور را کی مضارع کی گردان کیا ہوگی؟ تو سب سے پہلے آپ کا کوشچن کیا ہونا چاہیے؟ کس ڈائی پہ آتا ہے, ڈائی کون سی ہے, کس ڈائی پہ آتا ہے. کیونکہ جب تک ڈائی پتہ نہیں چلے کہ یفعلو پہ بنائے یعنی ینصرو پہ بنائے, یا یفعلو پہ بنائے ینصرو پہ بنائے, یا ینصرو پہ بنائے یعنی یفعلو پہ, جب تک یہ بات پتہ نہیں چلے گی تو گردان صحیح نہیں ہو سکے گی. یعنی آپ کا کوشچن یہ ہے کہ جی یہ بتائیے عین کلمے پہ کیا حرکت آئے گی؟ ایسا ہی ہے نا. تو آپ کو جیسے ہی بتایا جائے کہ جناب نون صاد اور را کا جو مادہ ہے یہ یفعلو کے وزن پہ آتا ہے, تو آپ فوراً سے اس کا پہلا صیغہ بتا دیں گے مضارع کا. کیا بنے گا جی بتائیے؟ یفعلو کے وزن پہ ینصرو. ینصرو. ینصرو جب پتہ چل گیا آپ کو پہلا صیغہ, اب بتائیے گردان کرنا کوئی مشکل ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کر دیجئے جناب کوئی ایک ساتھی ینصرو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. ینصرو ینصرانے ینصرونا. یس. تنصرو تنصرانے ینصرنا. تنصرو تنصرانے تنصرونا. تنصرینا تنصرانے تنصرنا. انصرو ننصرو. انصرو ننصرو. ماشاء اللہ. ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. تو پتہ یہ چلا کہ آپ یہ بتا دیں ڈائی کون سی ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ گردان ہم کر لیں گے. تو انشاءاللہ ہم یہ بھی سیکھیں گے آج کہ پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی ڈائی کون سی. ٹھیک ہے جی. تو آئیے اس طرف ہم چلتے ہیں. یہ تو تھا پچھلی کلاس تک کا ایک ریفریشر. تو آئیے جناب اب دیکھتے ہیں کہ ماضی مضارع کا کمبینیشن کیسے چلے گا. ٹھیک ہے جی. ماضی مضارع کا کمبینیشن کیسے چلتا ہے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا کہ ماضی میں اگر فعالہ کا وزن ہو, صحیح ہے جی, فعالہ ماضی میں کتنے وزن ہے پہلے وہ لکھ لیتے ہیں. فعالہ, دوسرا بتائیے. نہیں فعیلہ نہیں, فعیلہ تو مجہول کا وزن ہے, اس طرف نہیں جائیے گا. فاعلہ. ٹھیک ہے جی. اور فاعلو. نہیں فاعلہ. عین کلمے کی حرکت چینج کرنی ہے نا. آپ فا و لام کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ عین کلمے پہ فتحہ, کسرہ, ضمہ. صحیح ہو گیا جی. یہی 3 پڑھے تھے ہم نے ماضی میں. اچھا, صرف عین کلمے کی حرکت چینج ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کو نوٹ کر لیجیے. میں اس کو الگ کلر میں بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ صرف عین کلمے کی حرکت چینج ہوتی ہے. اب یہ جو فعالہ کا وزن ہے نا, اس کے ساتھ مضارع کا کیا کمبینیشن ہو سکتا ہے؟ یعنی عین کلمہ جب آئے گا تو وہ فتح کے ساتھ آئے گا, کسرہ کے ساتھ آئے گا, یا ضمہ کے ساتھ آئے گا؟ یفعلو.
ٹھیک ہے جی. تو نوٹ کر لیجئے پچھلی کلاس میں ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ فعلا یعنی ماضی کا جب عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ہوگا تو مضارع کا عین کلمہ فتحہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کسرہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ضمہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو 3 کمبینیشن بنے. ماضی عین کلمہ مضارع عین کلمہ دونوں پہ فتحہ. ماضی عین کلمہ فتحہ مضارع عین کلمہ کسرہ یعنی زیر. ماضی عین کلمہ زبر یعنی فتحہ. مضارع عین کلمہ پیش یعنی ضمہ. تو 3 کمبینیشن بن گئے. ٹھیک ہے جی. 3 کمبینیشن بنے ماضی کے فتحہ کے ساتھ. ذرا کچھ مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں مادہ ہے فا تا اور ہا، فا تا اور ہا، اور میں آپ کو بولوں وہ پہلا والا جو کمبینیشن ہے فعلا یفعلو کے وزن پہ آتا ہے، تو پہلا صیغہ مجھے بتا دیجئے. فتح یفتح ٹھیک ہے جی. فتح یفتح. یفتح. ٹھیک ہے جی. عین کلمے پہ دونوں پہ فتحہ. تو پہلا والا جو کمبینیشن ہے اس کی مثال آپ کے سامنے آ گئی. اچھا جی، اب ہمیں دوسرا کمبینیشن کی ایک مثال دیکھنی ہے. فعلا یفعلو. فعلا سیم ہے، کہ میں ایسے لگا دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. فعلا یفعلو. میں آپ کو کہتا ہوں مادہ ہے ضربا. ضربا. اب مجھے ضربا سے فعلا یفعلو کمبینیشن پہ پہلا صیغہ بنا دیجیے. ضربا ضرب یضرب. یضرب. نہیں. ہاں یضرب یفعلو کے وزن پہ نا. ٹھیک ہے جی. ضربا یضرب. فعلا یفعلو کے وزن پہ بالکل صحیح ہے. اچھا جی، میں آپ کو کہتا ہوں اب تیسرے کمبینیشن کی ایک مثال دیکھتے ہیں. فعلا یفعلو کے وزن پہ. ابھی ہم نے جو مادہ ڈسکس کیا تھا وہی لے لیجیے، نون صاد را. جی فعلا یفعلو کے وزن پہ بتائیے کیا بنے گا نون صاد را سے؟ نصرہ ینصرو. نصرا ینصرو. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ ایکسلنٹ. تو پتہ چلا کہ عین کلمے پہ ماضی میں تینوں میں فتح ہے. مضارع میں عین پہ فتح بھی، کسرہ بھی، ضمہ بھی. یعنی تینوں کمبینیشن پاسبل ہیں ماضی میں عین کلمے کی فتح کے ساتھ. مضارع میں عین کلمے پہ زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی کئی مثالیں لی جا سکتی ہیں. یہ تو ہم نے صرف ایک مثال لکھی ہے. جیسے فعلا یفعلو کمبینیشن کی ایک اور مثال سین جیم دال. بنائیے جی، کیا بنے گا پہلا صیغہ؟ سجدہ یسجد. سجدہ یسجدو. سجدہ یسجدو. ٹھیک ہے جی. عبدہ یعبدو. ٹھیک ہو گیا جی. ذہبا یذہبو. یہ فعلا یفعلو کی مثال ہو گئی. فعلا یفعلو آپ نے کیا کیا؟ ضربا یضربو. ٹھیک ہے جی. اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. جیسے کہ ایک مثال اور لیجئے، ملکا یملکو. مالک ہونا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح غفرا یغفرو. بخشنا. ٹھیک ہو گیا جی. تو کئی مثالیں، ہنڈریڈز آف ایگزامپل ملیں گی. تو کنکلوژن کیا نکلا کہ ماضی کے عین کلمے کی فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ، مضارع پہ فتحہ، کسرہ، ضمہ، زبر، زیر پیش تینوں کا کمبینیشن آتا ہے. واضح؟ اب چلتے ہیں ماضی کے عین کلمے کی کسرہ کی طرف. تو ماضی کا جو عین کلمے کا کسرہ ہے اس کے ساتھ بھی 3 کمبینیشن پاسبل ہو سکتے ہیں نا. ایسا ہی ہے نا کہ مضارع میں عین پہ فتح بھی آ جائے، کسرہ بھی آ جائے اور ضمہ بھی آ جائے. لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایسا نہیں ہے. 3 کمبینیشن پاسبل نہیں ہے.
دو ہی کمبینیشن آتے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, دو ہی کمبینیشن آتے ہیں. عین کلمے کی کسرہ ماضی میں, مضارع میں عین کلمہ کی فتحہ کے ساتھ آ سکتا ہے, اور عین کلمے کی کسرہ کے ساتھ آ سکتا ہے, دمہ کے ساتھ اس کا کمبینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کسرہ عین کلمے کی ماضی کا مضارع کی عین کلمے کی دمہ کے ساتھ کوئی کمبینیشن نہیں ہے. تو تخفیف ہو گئی تھوڑی, یہاں پہ 3 تھے, یہاں پہ صرف 2 ہی کمبینیشن ہیں, آسانی ہو گئی الحمدللہ. مثال لیجئے. کس کی مثال لیجئے؟ فاعلہ یفعلو کی مادہ ہے سین میم عین. سننا, ہاں جی ڈالیے اس کو, فاعلہ یفعلو کمبینیشن. سمیع یسمع ماشاء اللہ. سمع یسمع یسمع. ٹھیک ہے جی, سمع یسمع ماضی کا عین کلمے کا زیر, مضارع کا زبر کسرہ فتحہ. ہاں جی, فعلہ یفعلو یعنی دونوں کسرہ, ماضی مضارع دونوں میں عین کلمے پہ کسرہ. اس کی مثال لیجئے, ہم نے یہ مادہ پہلے بھی کیا ہے, ہا سین با, حسبہ گمان کرنا. ہاں جی, فاعلہ یفعلو پہ ڈالیے حسبہ کو. حسبہ یسبہ یحسب, یحسب یس, حسبہ یحسب. عین کلمے پہ کسرہ ماضی میں, اور مضارع میں عین کلمے پہ کسرہ. ٹھیک ہے جی, تو نوٹ کر لیجئے, ماضی کے عین کلمے کی کسرہ کے ساتھ یعنی زیر کے ساتھ مضارع کے 2 ہی کمبینیشن ہے, زبر اور زیر, پیش کا کمبینیشن نہیں آتا. چلیں جی, تو عین کلمے کی فتحہ ماضی کے ساتھ 3 مضارع, عین کلمے کی کسرہ کے ساتھ 2 مضارع کے کمبینیشن. اب رہ گیا ماضی کا عین کلمے کا دمہ یعنی پیش کے ساتھ کتنے کمبینیشن ہیں. تو بن تو 3 کمبینیشن سکتے تھے یہاں بھی, لیکن بہت آسانی ہو گیا الحمدللہ. عین کلمے کی دمہ کے ساتھ ایک ہی کمبینیشن ہے بس. ٹھیک ہے جی, اور وہ کیا ہے؟ کروما. عین کلمے کی ضمہ ہی. ٹھیک ہے جی, یعنی جب ماضی میں عین کلمہ ضمے والا ہوگا, پیش والا ہوگا, تو مضارع میں بھی پیش ہی آئے گا, صرف ایک ہی کمبینیشن ہے بس. ٹھیک ہے جی, اس کی مثال لیجئے. ایک مادہ ہے کاف را میم, اس کو اس مادے پہ ڈالیے فعلا یفعلو, تو کیا بنے گا ذرا مجھے پہلے بتائیے. کروما. کرما کروما یکرم یکرومو. ٹھیک ہے جی, وہ با عزت ہوا, کروما یکروم. تو جناب 6 کمبینیشن آپ کے سامنے آئے ماضی مضارع کے ملا کے. ٹھیک ہے جی, 6 کمبینیشن آپ کے سامنے آئے ماضی مضارع کے ملا کے. سمرائز کر لیجئے, الگ بھی کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ نے, ویسے تو یہاں سے واضح ہے, لیکن پھر بھی اگر الگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر والے 3 عین کلمے کی فتحہ کے ساتھ ہیں, یہ عین کلمے کی کسرہ کے ساتھ ہیں, اور یہ جو ہے وہ عین کلمے کی آخری والا ایک دمہ کے ساتھ ہے. تو 6 کمبینیشن آپ کے سامنے آئے. یہ ماضی, یہ مضارع, ٹھیک ہے, یہ ماضی کی مثال اور یہ مضارع کی مثال. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی, یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. اوکے الحمدللہ. اچھا جی, اب ہمیں کچھ آسانی چاہیے, کیونکہ فار ایگزامپل میں آپ کو کوئی مادہ دیتا ہوں, صحیح ہے, میں آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں, میں آپ کو مادہ دیتا ہوں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, وہ فعلا کا جو دئی ہے اس میں یف
इलू जो है उसमें भी है, नीचे में फईला के इसमें यफइलू है, तो दोनों में क्या फर्क है? वो माजी में, ये और ये, हाँ इन दोनों में हाँ जी, हाँ फर्क ये है कि इसका जो माजी है वो अईन के फतह के साथ होगा और इसका माजी अईन की दमा के कसरा के साथ होगा। कॉम्बिनेशन में फर्क है ना। जी जी आप मिसाल देखिए, दौराबा यदरिबू, सही है जी। अब यहाँ पे यदरिबू तो कसरा के साथ है लेकिन इसका माजी फतह के साथ है। यहाँ पे समिआ, अच्छा आप इसका कह रहे हैं ना, हसीबा यहसिबू, तो यदरिबू यहसिबू में दोनों कसरा है लेकिन माजी फर्क है ना, इसमें रा पे फतह है, इसमें सीन पे कसरा है, तो कॉम्बिनेशन अलग हो गया ना। जी जी, सही है, कॉम्बिनेशन सारे यूनिक है इसमें, ठीक है जी, कोई ओवरलैप नहीं होता कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, हमेशा माजी मुदारे का कॉम्बिनेशन देखेंगे। अच्छा अब ये है बड़ा मुश्किल, ये जो काम है ना, अगर मैं इस तरह आपको बोलूं, मुश्किल तो नहीं है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मादा देता हूं, मैं कहता हूं जी मादा है सीन जीम दाल, और मैं आपसे कहता हूं जनाब इससे माजी मुदारे की गर्दान कर दीजिए, तो आप क्या क्वेश्चन करेंगे? कौन सी टाइप है? कौन सी टाइप है? अब मुझे आपको बताना पड़ेगा जी इसकी डाई है फ़अला यफ़उलु, सही जी, फ़अला यफ़उलु। तो ये बड़ा लंबा आंसर है, सही है जी, कि जी डाई है फ़अला यफ़उलु। और जो ग्रामर वाले हैं ना वो इसको रिकग्नाइज भी नहीं करते, ठीक है जी। फ़अला यफ़उलु तो हमने एक आसानी के लिए एक डाई बनाई है। तो ये आंसर बड़ा लेंदी है कि जी आप इसको फ़अला यफ़उलु के वजन पे डालिए तो आप डालेंगे सजदा यस्जुदु, और फिर आप उसकी गर्दान कर लेंगे, माजी की भी मुदारे की भी। ग्रामर वाले इस डाई को कैसे बताते हैं ये सीखना है, ठीक है जी, ये सीखना है, ये बहुत अहम चीज है। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं बहुत अहम है, जरा आप सब साथी बहुत ध्यान से सुनिएगा। ग्रामर वाले कैसे बताएंगे कि इस मादे को किस डाई पे डालें, वो फ़अला या फ़उलु नहीं बताएंगे, ठीक है जी। डिक्शनरी भी ये नहीं बताएगी कि ये फ़अला या फ़उलु के वजन पे है, ठीक है। डिक्शनरी क्या बताएगी, ग्रामर वाले क्या बताएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख लेते हैं वो मादा जो हमने लिखा था, हमें सीन जीम और दाल का वजन ढूंढना है जी, कि इसका माजी मुदारे का पहला पहला सीगा किस वजन पे आएगा। बेसिकली हम आइन कलमे की हरकत को तलाश करते हैं, क्योंकि फा और लाम कलमा तो फिक्स्ड है जैसा कि हम सीख चुके हैं, ठीक है जी। रेड वाले जितने हैं वो सब हम ढूंढते हैं कि भाई जबर है, जेर है या पेश है माजी और मुदारे में। तो जनाब इसका तरीका क्या है, सब समझिए गौर से। देखें जी, मैंने आपको बताया कि फ़अला यफ़अलु जो है, फ़अला यफ़अलु, इस पे हंड्रेड्स ऑफ फेल आ सकते हैं, ठीक है जी। सअला यसअलु, फतह यफ्तहु, ज़हबा यज़हबु, ज़बह यज़बहु, हंड्रेड्स ऑफ फेल आएंगे। फ़अला यफ़अलु, ज़रबा यज़रिबु, ठीक है जी, इस पे भी कई फेल मिल जाएंगे आपको। फ़अला यफ़अलु, इस पे तो सबसे ज्यादा फेल आते हैं, नसरा यंसुरु, सजदा यस्जुदु, अबदा यअबुदु, रकअ यरकअु, सही है, तो फतह यफ्तहु पे हो गया, ठीक है जी। कतबा यक्तुबु, अकला यअकुलु, ये सब फ़अला यफ़अलु, सब पे हंड्रेड्स ऑफ फेल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है जी। फ़अला यफ़अलु, समिअ यस्मअु, इस पे भी कई फेल मिलते हैं, ठीक है जी, हंड्रेड्स। फ़अला यफ़अलु पे भी कई फेल मिलेंगे लेकिन कम आते हैं, ठीक है, इस वाले कॉम्बिनेशन से फेल कम आते हैं। हसीबा यहसिबु से बहुत कम फेल आते हैं लेकिन मिलेंगे बहुत सारे। फ़अला यफ़अलु पे भी आपको कई फेल मिल जाएंगे, कम आते हैं लेकिन इस पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लिखी है, ऐसा ही है ना। देखिए मैंने आपको कहा ना माजी की एग्जाम्पल और मुदारे की एग्जाम्पल, तो हमने यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल जो है वो लिखी है। तो ग्रामर वालों ने क्या किया, इस एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है, एक एक इसको बेंचमार्क बना दिया, इसको क्राइटेरिया बना दिया इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए। क्या मतलब, मुझे बताइए, ये जो एग्जाम्पल है फतह यफ्तहु, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है ना, इसकी तो कई एग्जाम्पल्स हो सकती है जैसे अभी हमने डिस्कस किया। मुझे बताइए फतह यफ्तहु में जो पहला कलमा है इस एग्जाम्पल का वो क्या है? फा कलमा। फा, ठीक है, फा कलमा नहीं बोलिए इसको, हर्फ क्या है ये फा?
ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے شروع نہیں کرتے ورنہ فا عین لام میں کنفیوز ہو جائیں گے. ہم پہلے ادھر آتے ہیں سیکنڈ پہ. ٹھیک ہے, ہمیں فا عین لام والی بات نہیں ہے, یعنی فا کلمہ عین کلمہ لام کلمہ نہیں پکڑنا, ہمیں یہ پکڑنا ہے فا کلمے پہ حرف کیا ہے. اب یہاں اتفاق سے فا ہی ہے تو کنفیوژن نہ ہو, اس لیے میں یہاں سے شروع نہیں کر رہا, یہاں سے کرتے ہیں. ضرب یضرب, یہ فعل یفعل کی ون آف دا ایگزامپل ہے, لیکن گرامر والوں نے اس کو بینچ مارک بنا دیا اس ایگزامپل کو. مجھے بتائیے فعل یفعل کے جو یہ ایگزامپل آپ کے سامنے لکھی ہے ضرب یضرب, اس میں پہلا کلمہ کیا ہے, فا کلمہ کیا ہے اس میں؟ حروف ہلکی. نہیں سواد ہے. ضاد ہے نا, ضاد. فا کلمہ کیا ہے؟ ضاد ہے. ضاد ہے. تو گرامر والوں نے اس والے کمبینیشن کو فعل یفعل کے کمبینیشن کو نام دے دیا ضاد کا, یعنی اس ایگزامپل کو بینچ مارک بنا دیا. ٹھیک ہے جی, اس ایگزامپل کو بینچ مارک بنا دیا کہ جو بھی فعل اب اس کمبینیشن سے آئے گا فعل یفعل, وہ کس ایگزامپل کے وزن پہ آئے گا؟ ضرب یضرب کے وزن پہ آئے گا. صحیح ہے جی. تو انہوں نے فعل یفعل جو ہم نے کیا تھا, یہ ایک جیسے لگتے سارے دیکھنے میں, بات تو اس سے بھی سمجھ آتی ہے, لیکن انہوں نے اس ضرب یضرب کو بینچ مارک کر دیا. انہوں نے بولا بھائی اس کو یاد کر لو, یہ جو 6 کمبینیشنز ہیں نا اس کو یاد کر لو بس, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ضرب یضرب, اس کو انہوں نے کہا ضاد, اور اس کا نام کیا رکھا؟ اس کا انہوں نے نام رکھا, اس کو کہیں گے باب. باب کس کو بولتے ہیں؟ ڈور کو. ڈور کو بولتے ہیں نا. تو انہوں نے ڈور بنا دیا ضاد. اب انہوں نے کہا جی یہ جو ضاد ہے نا, فار ایگزامپل دیکھیں ضاد جو ہوتا ہے یہ ڈور ہے, اس کا ڈور کے 2 پارٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ڈور ہے جیسے یوں کر کے کھلتا ہے یہ. تو انہوں نے کہا جی یہ باب جو ہے نا, یہ ضاد باب ضاد ہے. اب آپ کو کوئی مادہ دیا جائے, فار ایگزامپل میں آپ کو مادہ دیتا ہوں غین فا را. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو مادہ دیتا ہوں غین فا را. میں آپ کو بولتا ہوں جی ماضی مضارع کا مجھے پہلا صیغہ بتا دیجئے. ٹھیک ہے جی, تو آپ کوشچن کریں گے, کیا کوشچن کریں گے جناب؟ کون سا باب کون سا ہے؟ ہاں, میں آپ پہلے یہ کوشچن کرتے تھے جی بتائیے ڈائی کیا ہے. صحیح ہے, تو ہم بتاتے تھے فعل یفعل. اب ہم یہ نہیں بتائیں گے, اب ہم یہ نہیں بولیں گے فعل یفعل پہ ڈالیے. اب ہم آپ کو یہ کہیں گے جی غین فا را کو آپ باب ضاد سے لے کے آئیے. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ باب ضاد کا مطلب ہے ضرب یضرب. یہ 6 باب آپ کو یاد کرنے ہیں بس. اگر آپ نے یہ 6 باب یاد کر لیے نا, یعنی ان کا کمبینیشن فتح یفتح ضرب یضرب نصر ینصر سمع یسمع حسب یحسب کرب یکرب, یہ 6 آپ نے یاد کر لیے نا, thousands of verbs عربی کے, آپ ان کا پہلا صیغہ بنا سکتے اگر آپ نے یہ 6 باب یاد کر لیے بس. تو اب ہم آپ کو یہ نہیں بتائیں گے جی آپ اس کو فعل یفعل کے وزن پہ ڈالیے, نہیں, کیونکہ گرامر والے ایسے بات نہیں کرتے. ڈکشنری میں بھی ایسا نہیں ملے گا. جب آپ ڈکشنری کھولیں گے اور آپ ضاد را اور با پہ جائیں گے, یا غین فا اور را پہ جائیں گے جب, تو وہاں پہ لکھا ہوگا غین فا را, اس کا آگے معنی ہوگا اور آگے بریکٹ میں لکھا ہوگا ضاد. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ غین فا را باب ضاد سے آتا ہے, یعنی کس وزن پہ آتا ہے؟ ضرب یضرب کے. اچھا جی, اب یہ ڈور جو ہے اس میں ایک ڈور ماضی کا ہے, ایک مضارع کا ہے. صحیح جی, اس کو باب کیوں کہتے ہیں؟ جو ماضی کا ڈور ہے اس کا وزن کیا ہے؟ ضرب, تو اس کا یہ وزن ہے. جو مضارع کا ڈور ہے اس کا وزن یہ ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا جی, یہ وزن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو بھی مادہ آئے گا جو اس ڈور سے گزرے گا وہ اس فارم میں آ جائے گا. یعنی اب آپ غین فا را کو اس میں پلاٹ کر دیجئے. صحیح جی, ضرب یضرب کے وزن پہ, تو غفر یغفر. اب جو بھی مادہ آئے جو باب ضاد سے گزرے گا وہ یہی ڈائی لے کے نکلے گا, کیونکہ ضرب یضرب بینچ مارک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں آپ کو بولتا ہوں ایک اور مادہ ہے میم لام کاف.
مالک ہونا. ٹھیک ہے جی. میم لام کاف باب ضاد سے آتا ہے. ہاں جی باب ضاد سے آئے گا تو کس وزن پہ جائے گا؟ وہ ضرب یضرب کے وزن پہ جائے گا. بنائیے جی میم لام کاف سے پہلا صیغہ. ملکا یملکو. ملکا یملکو. اچھا جی ایک اور میں آپ کو مادہ بتاتا ہوں، وہ ہے صاد با را. میں آپ کو کہتا ہوں جی یہ بھی باب ضاد کے وزن سے آتا ہے. ذرا اس کو ڈالیے. ضرب یضرب کے وزن سے کیا بنے گا؟ صبرا یصبر. صبر یضرب. صبر یصبر. صحیح جی صبر یصبر. تو یہ ہے ٹیکنیک کسی بھی فعل کی. صحیح ہے جی. کوئی بھی مادہ آپ کے پاس آئے اس کا وزن جاننے کی، اس کا باب ہمیں پتہ چلے گا، باب اس کا آپ کو بتایا جائے گا. آپ اس کی ڈکشنری دیکھیں گے تو بھی آپ کو وہاں باب ملے گا. تو اس باب سے آپ کو پتہ چلے گا اس کا ماضی مضارع کا کیا وزن ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی فی الحال یہ والی بات جو ہے ہم اس کو مٹاتے ہیں کیونکہ ہمیں جگہ چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں پتہ چلا اس باب کا نام رکھ دیا انہوں نے ضاد، باب ضاد. اب جناب جیسے ہی باب ضاد کا نام آئے نا آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ ضرب یضرب. یہ آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے. ماضی مضارع کا پہلا صیغہ ان 6 بابوں کا آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے. باب ضاد کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے ضرب یضرب. جو فعل بھی باب ضاد سے گزرے گا وہ یہی ڈائی لے کے نکلے گا. جو مادہ بھی اس ڈور سے گزرا باب ضاد کے اس کی شیپ ہو جائے گی ضرب یضرب والی. کلیئر ہے جناب سب کو؟ ٹھیک ہے جی. تو اس کا نام اگر باب ضاد ہے تو بتا دیجئے اب اس کا نام کیا ہوگا جو اس کے بعد والا ہے؟ باب نون. ٹھیک ہے جی. باب نون کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے نصر ینصر. نصر ینصر. اب میں آپ کو مادہ دوں اور بولوں سین جیم دال، یہ باب نون سے آتا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً کیا آنا چاہیے؟ نصر ینصر. تو اب آپ جب سین جیم اور دال کو اس والے مادے پہ ڈالیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اس والی ڈائی پہ ڈالیں گے باب نون کی تو کیا بن جائے گا؟ سجدہ یسجد. اس وزن پہ. تو باب نون یعنی نون والے دروازے سے ڈور سے جو گزرے گا وہ اس شکل کا ہو کے گزرے گا. تو اب پہلے والے کا نام بتا دیجئے کیا رکھا ہوگا گرامر والوں نے؟ باب فا فتح یفتح. باب فا کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے فتح یفتح. فتح یفتح. جو مادہ بھی اس والے ڈور سے گزرے گا وہ فتح یفتح کی شیپ لیے ہوئے نکلے گا ماضی مضارع کمبینیشن میں. ہاں جی. اس باب کا کیا نام رکھا ہوگا گرامر والوں نے؟ باب سین. سین. باب سین کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے سمع یسمع. سمع یسمع. جو مادہ بھی اس ڈور سے گزرے گا وہ اس کا وزن لے کے نکلے گا سمع یسمع کا. جیسے اگزامپل عین میم لام عمل کرنا. ہاں جی. اگر میں آپ کو کہوں باب سمع سے آتا ہے تو پہلا صیغہ بنے گی، کیا بنے گا؟ عمیلہ یعملو. عاملہ یعملو. ماشاءاللہ ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی. اس کے بعد اب بتا دیجیے اس کا نام کیا رکھا ہوگا گرامر والوں نے؟ باب ہا. باب ہا. ٹھیک ہے جی. باب ہا. حسیبہ یحسبو. جو بھی اس ڈائی سے گزر گیا وہ اسی کا وزن لیے نکلے گا اور اس کا استعمال جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اس کا استعمال کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آخری والا جو ہے اس کا نام کیا رکھا ہوگا؟ کاف. باب کاف. کروما یکرومو. باب کاف کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کروما یکرومو. کروما یکرومو. جو بھی اس مادے سے گزرا، جو بھی اس ڈور سے گزرا، اس باب سے گزرا، وہ اسی کا شیپ لیے نکلے گا کروما یکرومو. ٹھیک ہے جی. جیسے کاف با را. ٹھیک ہے. تو کبورا یکبورو. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی. یہ والی بات سب کو سمجھ آئی. یہ بہت ہی اہم بات ہے. ٹھیک ہے جی. فعل پڑھتے ہوئے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم باب سیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. ہم باب سیکھ لیں.
ٹھیک ہے جی, کیونکہ جب آپ کے سامنے مادہ آئے گا تو آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ فعل یفعل کے وزن پہ ڈالیے, فعل یفعل کے وزن پہ ڈالیے. وہ شروع میں ہم نے رکھا تھا کیونکہ جب ہم نے ماضی پڑھا تھا ہمارے پاس مضارع نہیں تھا, اور آپ کو پتا یہ جو باب ہیں یہ ماضی مضارع کے کمبینیشن ہے. تو اب جب ہمارے پاس الحمدللہ ماضی و مضارع دونوں آ گئے ہیں تو اب ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں کہ باب سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ باب ہیں, باب فا ضاد نون سین ہا اور کاف, 6 باب ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جب باب آپ کو یاد کرنے ہیں تو ان کے ساتھ کیا یاد کرنا ہے, ان کا پہلا صیغہ. صحیح ہے جی. باب فا کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے فتح یفتح. باب ضاد آپ کو بولا جائے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے ضرب یضرب. نون کے ساتھ نصر ینصر, سین کے ساتھ سمع یسمع, ہا کے ساتھ حسب یحسب, اور کاف کے ساتھ کرم یکرم. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے باب. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہیں ابواب. تو یہ ہماری آج کی پہلی سلائیڈ ہو گئی. جناب اس میں اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے جناب, اس پوائنٹ کو بالکل کلیئر کر لیجئے اس سے پہلے ہم آگے چلیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو پہلا جو سیکشن ہے فعل فعیل و فعول, اس کے جو مضارع ہیں ان کے جو معنی ہیں یفعلو یفعلو فعلو, ان کے معنی ایک ہی ہوں گے یا باب کے سیکشن میں جا کے وہاں باب ان کے معنی بدل جائیں گے؟ یفعلو یفعلو نہیں, وہ کوئی فعل نہیں ہے سر. نہیں, آپ اس کو, یہ تو کوئی فعل تھوڑی ہم نے اس کو پڑھا, یہ تو ہم نے صرف وزن بنایا تھا نا. یہ تو صرف ہم نے وزن بنایا تھا. میرا مقصد یہ ہے وزن کے معنی میں, یعنی کہ کوئی فرق تو نہیں ہوں گے. آپ مجھے بتائیے فتح ہمارے یعنی جیسے ہم نے محمدن پڑھا تھا شروع میں, محمد یعنی فتح, اب اس کے حساب سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا, یعنی کہ جملے کے اس میں اس کے استعمال میں زیر زبر کے حساب سے. بتائیے فتح کا معنی کیا ضربہ جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, فتح معنی تو کھولنا ہے, ضربہ معنی ہو سکتا ہے نہیں, مدد کی معنی الگ. سمع کا معنی کیا نصرہ جیسا ہو سکتا ہے. ہر مادے کا الگ معنی ہے نا. صحیح. یہ تو صرف ڈائز ہیں جو ہم نے ڈائز بنائی تھی. آپ کو یاد نہیں ہے جب ہم فعل ماضی پڑھ رہے تھے ہم نے 3 ڈائی بنائی تھی, فعل فعیل فعول. صحیح. اور فعول فعلا فعلا, اور جب ہم نے مضارع پڑھا تو یفعل 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 اور یفعل, یہ ڈائز بنائی. یہ تو صرف ڈائز ہیں. ٹھیک ہے, صرف ڈائز ہیں. اچھا ہاں جی, یہ صرف ڈائز ہیں. یہ صرف ڈائز ہیں جو ہم نے اس وقت سیکھا تھا. ہم آپ کو مادہ دیتے تھے, آپ بولتے تھے سر ڈائی بتا دیجیے, تو ہم کہتے تھے فعل فعیل یا فعولا, ایسا ہی تھا نا. جی. اب ان ڈائز والی اسٹوری کو ہم کلوز کر رہے ہیں. اب ہم ریئل اسٹوری کی طرف آ رہے ہیں. ہاں, جب 6 باب ہیں. ہاں جی, یہ ریئل اسٹوری کی طرف ہم آ رہے ہیں. اب ہم یہ ڈائز نہیں بتایا کریں گے آپ کو. اب یہ اسٹوری کلوز ہونے لگی ہے. اب آپ کو کوئی بھی مادہ دیا جائے گا, سین جیم اور دال, تو آپ کو ہم یہ نہیں بتائیں گے جی آپ اس کو اس ڈائی پہ ڈال دیجیے. ہم آپ کو یہ بتائیں گے جی یہ باب نون سے آتا ہے, بس اتنا بتائیں گے ہم آپ کو. اور گرامر والے بھی آپ کو اتنا ہی بتاتے ہیں, اور ڈکشنری میں بھی آپ کو صرف یہ ملے گا کہ آپ اس کو باب نون پہ ڈال دیجیے. اب آپ کو باب نون سے اس کا پہلا صیغہ تیار کرنا ہوگا. کلیئر ہے سر؟ ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ ہے بالکل سمپل سا آنسر. باقی آپ کا جو سوال ہے اس کا ایک ایڈوانسڈ آنسر بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ جواب میں ابھی نہیں دینا چاہتا کیونکہ باقی سب لوگ اس سے کنفیوز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر؟ تو اگر آپ کو وہ آنسر جاننا ہے تو آپ مجھ سے الگ سے پوچھ لیجیے گا, تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. ابھی کے لیے آپ نے یہ 6 باب اپنے سامنے رکھنے ہیں, اور یہ جو بات ہے اوزان والی وہ اب کلوز ہو گئی. اب ہم آپ کو وزن نہیں بتائیں گے, اب ہم آپ کو صرف باب بتائیں گے, کیونکہ ریئل طریقہ ماضی مضارع کے وزن کا جاننے کا باب ہی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ تو ٹھیک ہے. ہاں جی, اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کہیں پہ جو ینصرو یکرمو اور ماضی میں بھی اب قرآن میں کوئی ورڈنگ جیسے اب مضارع آ رہا ہے تو اس کو کیسے باب جاننا ضروری ہو جائے گا وہاں پہ, یا کسی حساب سے ڈیفرینشیٹ کریں؟
اصل میں یہ جو باب والی بات ہے نا، یہ اس لیے جاننی اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو تو اس پہ حرکت لگی ہوئی ملی ہے، تو آپ اس کا باب جو ہے وہ پہچان لیں گے کہ جی آپ کہیں گے جی اس پہ ضمہ ہے تو وہ نصرہ ینصرو سے بھی ہو سکتا ہے اور کرما یکرمو سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہر باب جو ہے نا اس کی ایک خصوصیت ہے. ٹھیک ہے جی، ہر باب کی فا ضاد نون سین ہا اور کاف. اور میں ابھی اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ کا بھی سوال تقریباً وہیں جا رہا ہے جیسے پہلے ساتھی نے پوچھا تھا. جناب یہ باب صرف 6 نہیں ہیں، صحیح ہے جی، یہ 6 بیسک باب ہیں جو ابھی آپ کے سامنے آئے. جب ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ اپنے کورس میں تو آپ کے سامنے 8 مزید ابواب آئیں گے، اور کچھ لوگوں نے اس کو 10 تک بھی لے کے گئے. ٹھیک ہے جی، تو ہر باب کی اپنی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے جی، ہر باب کی اپنی خاصیت ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ جو فعولا والا ہے نا، فعولا یا فعولوانی باب کاف، اس سے تمام فعل لازم آتے ہیں، تمام فعل لازم آتے ہیں، ان میں مفعول نہیں ہوتا. یہ باب بعد نون میں نہیں ہے، صحیح ہے جی، اس سے متعدی بھی آتے ہیں. تو ہر باب کی خاصیت اور اس کا استعمال ہے، تو اس سے اس کا معنی ڈٹرمن کرنے میں بہت ہیلپ ہوتی ہے اس باب کو جاننے سے، اس باب کو پہچاننے سے. سمجھ رہے سر؟ جی جزاک اللہ. ہاں جی، جزاک اللہ خیر. جی جناب، اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب میں اس کو مٹاتا ہوں. اب یہ 6 باب جو ہے نا ہمیں یاد کرنے دینا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ان کو ذرا انہی ابواب کو میں ایک دوسری طریقے سے لکھنا چاہتا ہوں. اچھا پہلے ذرا نوٹ کر لیں ان کو بولتے کیا ہیں. صحیح ہے جی، میں نے آپ کو یہ 6 ڈورز تو 6 ابواب تو بتا دیے. ان کو بولتے ہیں ابواب. ابواب تو سمجھ آ گیا نا، باب کی جمع ہے. صحیح ہے جی. ابواب ثلاثی مجرد. اب آپ بولیں جی یہ ثلاثی اور مجرد کیا ہے، تو اس کا ترجمہ پہلے انگلش میں لکھ لیجیے آپ تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ابواب. ابواب کو تو ویسے ہی رکھ لیتے ہیں ابواب. پھر اس کو آپ لکھیں اونلی 3. ابواب اونلی 3. ابھی اس کو اونلی 3 کیوں کہہ رہے ہیں، اس بات کی میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، لیکن اس کی ڈیٹیل آپ ابھی نہیں پوچھیں گے مجھ سے، اور میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ ورنہ ہم کنفیوز ہو جائیں گے. ابھی کے لیے آپ نے جانا ہے کہ ماضی مضارع کمبینیشن کے 6 ابواب ہیں، بس یہی ہمیں جاننا ہے. اس کو ثلاثی مجرد کیوں کہتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا جب اس کے کمپیریزن میں آپ اس کا دوسرا والا پارٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، جو اس کا دوسری سائڈ ہے، یعنی جو دوسرے ابواب ہیں، تب آپ کو کلیئر ہوگا 6 ثلاثی مجرد کیوں تھے. ابھی کے لیے اتنا جان لیجئے کہ ان 6 کے 6 ابواب، یہ 6 کے 6 جو ابواب ہیں، صحیح ہے، پہلے ہم ان کو لکھ لیتے ہیں تاکہ اور بات واضح ہو جائے. ہاں جی، اب آپ مجھے بتائیے کون کون سے باب آپ نے پڑھے. آپ نے پڑھا ہے باب فا پڑھا ہے پہلے. ٹھیک ہے جی، باب فا پڑھا ہے. اچھا جی، باب فا جو ہے اس کا ماضی مضارع کیسے بنے گا بتائیے. فتح یفتح. ہاں جی، فتح اور یفتح. تو یہ ہم نے پہلا ڈور بنا دیا. ٹھیک ہے جی، فتح یفتح. دوسرا کیا پڑھا آپ نے؟ سمع یسمع. آرڈر میں چلیں. ابھی یعنی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آرڈر میں یاد کریں، لیکن ہمیں یہاں پہ آرڈر میں چلنا ہے ابھی. ٹھیک ہے جی، یضربو. اس کے بعد باب نون پڑھا. ٹھیک ہے جی، کیا پڑھا؟ نصر ینصر. نصارا ینصر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اس کے بعد آپ نے کیا پڑھا؟ باب سین. سمع یسمع. سمع یسمع. اس کے بعد باب ہا پڑھا. اس کا ڈور کیا ہے، کیا بولتا ہے؟ حسیبہ. یحسب.
حسبا یحسب یحسبو، اور آخری پڑا کاف، اور وہ کیا ہے؟ کریما یکرمو، نہیں کرما کروما یکرمو، یکرم، کروما یکرم. ٹھیک ہے جی. تو یہ 6 ڈورز ہیں. لکھنے کا طریقہ بس مختلف ہے پچھلی سلائیڈ کی طرح ہی. اچھا جی، ان کو ثلاثی مجرد اس لیے کہتے ہیں کہ ان 6 کے 6 ابواب اور ان میں جتنے بھی تھاؤزنڈز آف فعل آئیں گے ان سب کے ماضی کا پہلا صیغہ، ماضی کا پہلا صیغہ، ماضی کے پہلے صیغے میں صرف اونلی 3 مادے کے حروف ہی ہوں گے بس. اب مجھے بتائیے اس کا مادہ کیا ہے؟ فا تا ہا. اس کا مادہ کیا ہے؟ سین میم عین. اس کا مادہ کیا ہے؟ دو را با، ہا سین با، نون صاد را، کاف را میم. تو کیا ماضی کے جو پہلے صیغے آپ کے سامنے لکھیں 6 کے 6 ابواب کے، اور ان میں جتنے بھی فعل آئیں گے ان ڈور سے گزریں گے ان سب کے ماضی کے پہلے صیغے میں صرف اونلی 3 روٹ ورڈ ہوں گے بس. ٹھیک ہے جی، صرف 3 روٹ ورڈ ہوں گے. کوئی چوتھا اضافی حرف نہیں آئے گا ان 6 ابواب میں. صرف 3 مادے کے حروف ہوں گے، روٹ ورڈز ہوں گے، ان میں کوئی اضافی حرف نہیں ہوگا. اس لیے ان 6 ابواب کو کہتے ہیں ابواب ثلاثی مجرد، اونلی 3. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آئی ہے؟ الحمدللہ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ابھی ثلاثی مجرد والی سے، یعنی اس کو ثلاثی مجرد کیوں کہتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آگے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کیا ماضی کے پہلے صیغے میں 3 سے زیادہ حروف بھی ہو سکتے ہیں؟ یس، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں. صحیح ہے جی. وہ کیسے ہوگا؟ وہ مادے کے حروف نہیں ہوں گے. مادے کے حروف تو 3 ہی ہیں، جیسے ہم نے پڑھا 99.99% فعل 3 حرفی مادے سے ہی آتے ہیں. تو وہ جو 4، 5 اور 6 وہ اضافی حروف ہوتے ہیں، اور ان کو ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی ہمیں صرف فوکس کرنا ہے ابواب ثلاثی مجرد پر. اور ثلاثی مجرد جو ہیں وہ صرف 6 ابواب ہیں. فا فتح یفتح، ضاد ضرب یضرب، نون نصر ینصر، سین سمع یسمع، حا حسب یحسب، کاف کرم یکرم. بس ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب میں آپ کو مادے دیتا ہوں کچھ. آپ کو میں صرف باب بتاتا جاؤں گا، آپ ان کو ذرا مجھے بتائیے گا پہلا صیغہ کیا بنے گا. مادہ ہے جی کاف تا با. ٹھیک ہے جی، مادہ ہے کاف تا اور با. ہاں جی، کیا بنے گا اس کا پہلا صیغہ؟ کتبا یکتبو. آپ کا سوال ہونا چاہیے سر اس کا باب کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے صحیح بنایا انشاءاللہ، لیکن آپ اس کا باب پوچھیے جناب. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ترتیب میں سیکھ رہے ہیں نا. تو اس کا باب ہے باب نون. تو کیا بنے گا پہلا صیغہ؟ کتبا یکتبو. کتبا اس نے لکھا ماضی، یکتبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو کتبا یکتبو کو ہم ادھر ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ باب نون سے آیا ہے. کتبا یکتبو. ٹھیک ہے جی، اس باب سے گزرا، ویسی شکل ہو گئی اس کی. اچھا جی، دوسرا میں آپ کو مادہ دیتا ہوں را، زا اور قاف. ٹھیک ہے جی، کون سا باب؟ ہاں جی ہاں جی، باب اس کا بھی نون ہی ہے. ہاں جی، تو کیا بن جائے گا؟ رزقا یرزقو. رزقا یرزقو. ٹھیک ہے جی، باب نون سے آ گیا. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور مادہ میں آپ کو دیتا ہوں، عین لام میم. علم حاصل کرنا. ٹھیک ہے جی، نہیں پہلے باب تو یہ کون سا روٹ باب میں سر؟ باب نون میں روٹ ورڈ باب سین سے آ جائے گا. ہاں جی، باب سمع سے آئے گا، سین سے. ہاں جی، بنائیے. علما عالمہ یعلمو. عالمہ یعلمو. عالمہ اس نے جانا، جاننے سے. ٹھیک ہے جی، عالمہ اس نے جانا، یعلمو وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا. عالمہ یعلمو. ٹھیک ہے جی.
عالما یعلم. اچھا یہ جو یعلم ہے ٹھیک ہے جی, عالما یعلم سے جانا ٹھیک ہو گیا جی. اچھا آگے چلتے ہیں ہم. میں آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں, صاد با اور را. کون سا باب ہے؟ صاد با اور را ٹھیک ہے جی. یہ آتا ہے صاد با اور را آتا ہے باب ضاد سے آتا ہے. صبر یضرب صبرا یصبرو یصبر. ٹھیک ہے جی. صبرا یصبرو, صبرا اس نے صبر کیا, یصبرو وہ صبر کرتا ہے, وہ صبر کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی ایک اور لیجئے, سین حمزہ لام, سوال کرنا. کون سا باب؟ فا سأل يسأل. اعلیٰ یسلو سأل سألا یسلو يسأل. یسألو. سألا اس نے سوال کیا ماضی, یسألو وہ سوال کرتا ہے, کرے گا مضارع. ہاں جی اور لیجئے باب ہا فا وا. ہا فا اور وا حفظ کرنا, یاد کرنا. باب ہاں باب سین سے آتا ہے یہ بھی. حفظہ حفظ حفظ حفظہ سمع پہ نا, حفظہ حفظہ یحفظ. جناب آپ یہ سمع یسمع ضرور دیکھیں اس کو اس مادے پہ ڈالنے کے لیے. صحیح ہے جی. باب سین یعنی سمع یسمع کے وزن پہ, حفظہ یحفظ. اچھا جی اس کے بعد نون عین میم, انعام کرنا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی ہاں جی. باب ہا ہاں نعیمہ نعیمہ ہاں جی نعیمہ ینعم یم ینعم نہیں ینعیمو, حسبہ یحسبو. عین کلمے کی حرکت کا خیال رکھنا جناب. حسبہ یحسبو صرف 6 ہی تو ہیں ہم. نعیمہ ینعیمو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی ایک اور لیجئے, ضاد عین اور فا, ضعیف ہونا, کمزور ہونا. ہاں جی یہ آتا ہے باب کاف سے. کیا بنے گا؟ رؤوفہ ضعفا یکفر یضعفو. صحیح جی. وہ یکرمو کے الفاظ کو چھوڑ دیجیے جناب, ہم نے تو اس والے مادے کو ڈالنا ہے نا. ضعفو ضعفا 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 یضعفو ضعفا یضعفو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ایک اور میں آپ کو بتا دوں مادہ, را ہا اور میم, رحم کرنا. ہاں جی یہ بھی باب سین سے آئے گا, تو کیا بنے گا؟ رحیمہ یرحمو. دیکھیں جی ہم کہتے ہیں کسی اگر شخص کا نام لیتے ہیں جس کا انتقال ہو چکا ہو, تو ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ. رحمہ سمع کے وزن پہ رحمہ. اور جب ہم کوئی چھینک لے تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں ہم؟ یرحمو. یرحمو یعنی یسمعو کے وزن پہ. صحیح ہے جی. رحمہ یرحمو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی ایک اور مادہ بتائیے, عین میم لام, عمل کرنا. ہاں جی عمل کرنا, یہ بھی باب سین سے آتا ہے. کیا بنے گا؟ عملہ علیمہ عملہ یعملو. صحیح ہے. عملہ یعملو. یعملو وہ عملہ اس نے عمل کیا, یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا. یعملو 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 یعملانی یعملون. صحیح ہو گیا جی. تو اسی طرح اگر آپ گردان کرتے ہوئے چلیں, تعملو تعملانی یعملنا, تعملو تعملانی تعملون, تم سب عمل کرتے ہو. تعملینا تم مؤنث عمل کرتی ہو. ٹھیک ہے جی. تعملانی تعملنا. اعملو میں عمل کرتا ہوں, نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ.
اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں اے نبی تو کہہ دیجئے لی عملی، لی مرکب جاری ہے، متعلق ہے، پہلے آ رہا ہے خبر بن کے، عملی مرکب اضافی ہے، میرے عمل، قل لی عملی کہہ دیجئے میرے لیے میرے عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے عمل، انتم بریئون اور تم بری ہو، مما اعملو، ابھی آپ نے بنایا یعملو، تعملو تعملو تعملانی، اعملو نعملو، اعملو میں عمل کرتا ہوں، تم بری ہو اس سے، اعملو جو میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ اور میں بری ہوں اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو، تعملون ابھی آپ نے صیغہ بنا، ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں تو فعل مضارع بھی اب آپ آرام سے پہچان سکیں گے کافی حد تک. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اب ہم یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 41. اچھا جی ایک اور مادہ میں آپ کو دیتا ہوں وہ ہے ہا. اچھا دوسرا میں آپ کو دیتا ہوں کوئی مادہ میں آپ کو دیتا ہوں جی میم نون عین منع کرنا صحیح ہے جی روکنا باب فا سے منع یمنع منع یمنع ماشاء اللہ منع یمنع ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی اور لیجیے ایک مادہ جیسے ابھی ہم نے کیا تھا غین فا اور را ہمیں پتہ ہے باب بہت سے آتا ہے تو کیا بنے گا غفرا اس نے بخشا یغفرو وہ بخشتا ہے یا وہ بخشے گا. ٹھیک ہے جی غفرا یغفرو ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی مجھے بتائیے یہ ابواب والی بات سب ساتھیوں کو سمجھ آ گئی کہ جب آپ کو کوئی مادہ دیا جائے گا تو آپ کو صرف باب بتایا جائے گا اور آپ کو اس باب کے وزن پہ ڈالنا ہے اور اس سے ماضی مضارع کا پہلا پہلا صیغہ بنانا ہے. اور ایک بار اگر ماضی مضارع کا پہلا پہلا صیغہ بن جائے تو مجھے بتائیے گردان کرنا کوئی مسئلہ ہے؟ بالکل مسئلہ نہیں ہے. آئیے جی کوشش کرتے ہیں سألہ سے گردان کرتے ہیں. سألہ سألا سألو سألت سألتا سألنا سألتا سألتما سألتم سألتی سألتما سألتنا سألتو سألنا. یسألو سے کر دیجئے یسألو یسألانی یسألونا تسألو تسألانی یسألنا تسألو تسألانی تسألونا تسألینا تسألانی تسألنا اسألو نسألو کوئی بھی لیجئے جناب. آپ گردان فوراً کر لیں گے اگر آپ کو گردان ایک بار یاد ہو چکی ہے تو بات کیا پتہ چلی کہ اب ہمیں کوئی بھی مادہ دے دیا جائے سیدھی عربی میں فعل کا کوئی بھی مادہ دے دیا جائے اور آپ کو صرف اس کا باب بتا دیا جائے ان 6 میں سے کہ جی یہ اس باب سے آتا ہے تو آپ اس کا فوراً سے پہلا پہلا صیغہ بنا لیں گے انشاءاللہ. اور آپ جب اس کا پہلا پہلا صیغہ بنا لیں گے تو پھر گردان کرنا کوئی مشکل ہے ہرگز بھی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو ہمیں پتہ چلا اب عربی میں فعل کو ہمیں کیسے ہینڈل کرنا ہے. جب بھی فعل ہمارے پاس آ جائے گا تو سب سے پہلے ہم اس کا مادہ دیکھیں گے پوچھیں گے جی باب کون سا ہے. ابھی ہم کلاسز میں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا باب کون سا ہے. اگر آپ اس کو ویسے جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا باب کیا ہے تو آپ ڈکشنری کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی اسٹیج پہ ڈکشنری کنسلٹ نہ کریں تھوڑا سا کنفیوز ہونے کا چانس ہے. ویسے ڈکشنری بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو اس کا مادہ اس مادے کے آگے اس کا باب بریکٹ میں لکھا ہوا مل جائے گا فا ضاد نون سین ہا کاف یہ آپ کو بریکٹ میں لکھا ہوا مل جائے گا. ٹھیک ہے جی تو آپ کو ڈکشنری سے بھی پتہ چل جائے گا اس کا پہلا پہلا صیغہ کیا بنے گا. ایک اور طریقہ یہ ہو سکتا ہے ابھی کہ ہم اور یہ بیسٹ طریقہ ہے میں نے جو وہ کیا ہے کہ اگر ہم ڈکشنری نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ قرآن کی کوئی آیت اپنے ذہن میں لے کے آئیے جس میں وہ مادہ یوز ہوا اور آپ دیکھیے کہ اس کا وزن کیا ہے تو اس سے آپ کو جو باب ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ماضی مضارع دونوں کی ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم کلاسز میں کیا کریں گے آپ کو 6 باب یاد ہونے چاہیے ماضی مضارع پورے پکے.
ٹھیک ہے جی. ہم آپ کو صرف باب بتاتے جائیں گے, آپ پہلا پہلا صیغہ بتاتے جائیے گا ماضی مضارع کا, تو اس طرح انشاءاللہ ہم اس کو پکا کرتے جائیں گے. جی جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو مجھے بتا دیجئے. آپ نے کہا تھا کہ جو وزن کے جو ڈائی کے لام پر ہمیشہ پیش ہوگا, لام پہ ہمیشہ پیش ہمیشہ ہوگا, دمہ ہوگا. کس میں؟ یہ جو اس کی ڈائی ہوتی ہے فعالا کی یفعلو کی جو ڈائی ہے یفعلو, اس میں ہمیشہ پیش ہوگا, یعنی مضارع میں. مضارع میں, ہاں جی صحیح, لام کے اوپر صحیح. ہاں, لیکن جو آخری آپ نے کوشچن دیا تھا اس میں آپ نے یفعلا کر دیا تھا, اس لیے بس یہ پوچھنا تھا یہ غلطی مطلب بعد میں پتا لگا کہ یہ تو غلط یفعلا کا آپ نے میں نے جو ہوم ورک میں لکھا تھا, جی 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 جو ہوم ورک میں دیا تھا, ہاں وہ تو غلطی سے لگ گیا ہوگا مجھ سے. یہاں بھی نا اصل میں وہ پیش, یہی پوچھنا تھا کہ اب صرف پیش ہی ہوگا نا, اور مطلب مضارع میں تو پیش کسرہ ہے اور فتحہ تو نہیں ہوتا نا, ہر جگہ پیش ہی ہوگا نا. جیسے یسالو, یضربو, یکتبو, ہر جگہ لام کلمے میں مضارع میں پیش ہی ہے. بالکل. دیکھیں جی, جو ماضی ہے نا وہ تو کہلاتا ہے مبنی. مبنی کا مطلب ہوتا ہے ناٹ چینجیبل, ماضی ایسے ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو مضارع ہے میں نے ابھی آپ کو اس میں بتایا کہ لام کلمے پہ پیش آئے گا, بالکل پیش ہی آئے گا. صحیح ہے جی, پہلے صیغے میں. اس کے علاوہ نہیں, آپ نے جو آخری کوشچن, جی 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 اس میں جہازہ جو دیا تھا اس میں یفعلا لکھ دیا تھا. جی یفعلا لکھ دیا تھا, بس یہی پوچھنا تھا مجھے کہ میں بس زبر بھی آ سکتا ہے یا نہیں, بس آ سکتا ہے, زبر آ سکتا ہے, لیکن ابھی ہم نے نہیں پڑھا. آ سکتا ہے, ٹھیک جی, تو آپ اس کو دمہ سے ہی کیجیے گا, کیونکہ ہم نے ابھی کب زبر آئے گا مضارع پہ ہم نے نہیں پڑھا ابھی. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو پیش کے ساتھ ہی کیجیے. واو طلاتی میں, لیکن لام کلمے میں مضارع میں ہمیشہ پیش ہی آئے گا ابھی کے لیے. جی جی, ابھی تک ہم نے جو پڑھا اس میں. جی یس. آگے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مضارع میں چینجز بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن وہ بات کی بات ہے, ابھی ہم اس کو نہیں لائیں گے. جی جی جناب, ابھی کے لیے پیش ہی آئے گا لام کلمے پہ مضارع میں. یس ٹھیک ہے جناب. اچھا جی, اور بتائیے کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جناب, تو اب یہ ابواب جو ہیں آپ ان کو پکا کر لیجئے گا. یعنی اب 6 جو ابواب ہیں, فا, ضاد, نون, سین, ہا, کاف, ان کا پہلا پہلا صیغہ ماضی مضارع کا یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اب ہم فعل مضارع اور ماضی کا کمبینیشن پڑھ چکے ہیں. اب ہم مضارع میں وہ سب پڑھیں گے جو ہم نے ماضی میں پڑھا, جیسے جملہ فعلیہ, فعل, فاعل, مفعول, متعلق فعل. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جملہ فعلیہ میں نفی, کوشچن, تاکید, یہ ساری چیزیں جیسے ماضی کے لیے بڑی مضارع کے لیے بھی ہیں, بالکل سیم. لیکن ماضی میں ہمیں جتنا ٹائم لگا تھا, اب ہم مضارع میں انشاءاللہ اس کو کوئکلی کر لیں گے, کیونکہ باتیں وہی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. تو جناب فرائیڈے کو آپ یہ 6 ابواب یاد کر لیے گا, اور ماضی پہ ایک سرسری سی نظر ڈال لیجیے گا تاکہ تازہ ہو جائے, تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس کو پڑھنا بہت آسان ہو جائے. جی جناب, اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جناب. وعلیکم السلام. آپ اگر کوئی ساتھی مجھ سے سوال کرے تو آواز بہت کم آ رہی ہے, مجھے آواز نہیں آ رہی. شاید ہم سے نہیں کیا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.